اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ و پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112۔ یہ ہے 112 اور یہ 113، یعنی کہ 112 اینڈ 113 تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اپنا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا، اذ جب، قال کہا، قال الحواریون جب کہا حواریوں نے۔ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، پہلے بھی میں نے سبق میں بتایا ہے۔ یا عیسی ابن، اے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے، مریم کے۔ ابن کا مطلب ہے بیٹا، اور مریم کے میننگ ہے مریم کے بیٹے، بی بی مریم کے بیٹے۔ جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل کیا، یستطیع کیا کر سکتا ہے یا استطاعت رکھ سکتا ہے، رب کا رب تیرا، ان ینزل یہ کہ اتارے، ان کے مطلب یہ کہ، اور ینزل کے میننگ ہے اتارے، وہ اتارے، علینا اوپر ہمارے، مائدہ، مائدہ کے میننگ دسترخوان، بھرا ہوا دسترخوان، من السماء، مائدۃ من السماء دسترخوان بھرا ہوا آسمان سے، من کے میننگ سے، سماء کے میننگ ہے آسمان۔ تو انہوں نے فرمائش کی کہ کیا اتارے تیرا رب، یہ کہ اتارے اوپر ہمارے یا ہمارے لیے بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے۔ قالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے لیکن میننگ یہی ہے کہ کہا اس نے، قالت اتقوا اللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اتقو ڈرنا، بچنا، ان کنتم یہ کہ اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے، یقین رکھنے والے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حواریوں کے بارے میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اس میں کہ حواریوں کو ہم نے تمہارے ساتھی بنا دیا تھا، ان کے دلوں میں تمہارے لیے ہم نے پیار ڈالا تھا اور فرما برداری ڈالی تھی، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حواریوں کی بات کر رہی ہیں کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم کے بیٹے۔ اب ادھر سے کیا ظاہر ہے، مریم کے بیٹے، یعنی حواری جو تھے اس وقت، جو اچھے عیسائی تھے، جو صحیح اسلام پر اور صحیح عقیدہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، تو حواریوں نے بھی یہ کہا کہ اے مریم کے بیٹے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا اور نہ ہی اس کو خدا کہا، نعوذ باللہ۔ وہ اس کو کہتے تھے اے مریم کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حواری جو تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ صحیح اسلام پر تھے اور وہ صحیح جو ہے ایمان والے تھے،
وہ یہ جو ابھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس عیسائیت کے عقیدہ پر نہیں تھے. اس جگہ پر سے ظاہر ہو جاتا ہے صرف اس بات سے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو صحیح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ اے مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا کر سکتا ہے تیرا رب. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مان کے تو کہا کہ یعنی وہ رب جو ہے تیرا مانے یا نہ مانے، یعنی تیری بات یہ مان لے تو بھی تو نہ مانے تو بھی، اس لیے ادھر کر سکنے کا کہا. ورنہ وہ تو رب پر ایمان رکھنے والے تھے تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ کر سکتا ہے. بے شک وہ کر سکتا ہے، رب نے ہی، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اللہ ہی کرتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تیرا رب کر سکتا ہے یہ کہ اتارے ہم پر ایک بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے. ان کا مطلب تھا کہ یعنی تو اپنے رب سے اگر کہے تو اور پھر وہ اللہ دعا قبول کرے تو، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ کر سکتا ہے. اور تیرا رب اتارے ہم پر معدہ بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے. یعنی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جنت سے، چاہے وہ جس طرح بھی ہو لیکن آسمان سے اتارے ہم پر دسترخوان بھرا ہوا. اصل میں یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ 1 مہینے کے روزے رکھے، یعنی 30 دن کے روزے رکھے، تو پھر تم لوگ اللہ سے جو کچھ مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو اس پر جو ہے جب انہوں نے روزے رکھے تو انہوں نے یہ خواہش کی. تو واللہ علم، یہ تو اللہ خوب جانتا ہے، لیکن کچھ علماء اس طرح کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمائش کی ہو. لیکن آگے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ڈرو اللہ سے، ایسی باتیں نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو. اللہ جو دیتا ہے، جس طرح دیتا ہے اسی کو قبول کرو. جس طرح اللہ تمہیں دے رہا ہے اس میں جو ہے رزق حلال کی دعا کرو تو اللہ تمہیں دے دے گا. اس طرح سے ڈرتے رہو اللہ سے اگر تم مومن ہو. تو اس طرح سے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ چونکہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں سے ایمان قبول کر کے، تو بنی اسرائیل ہی تھے جو کہ اسلام قبول کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو حواری بن گئے تھے. تو ان کے آباء و اجداد میں چونکہ ان پر منسلوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر اتارا تھا، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ ہو کہ اب ہم پر بھی اتارے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم پر، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ان کی دیکھا دیکھی میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم پر بھی آسمان سے جو ہے کھانا آئے ڈائریکٹ بغیر کسی محنت کے. تو آگے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن ایمان والے ہو، تو آگے سے حواری پھر کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پھر کیا کہتے ہیں، قالو، کہنے لگے حواری، نریدو، ہم چاہتے ہیں. نو کا جب ریدو کے ساتھ نو لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں. اگر یہ یریدو ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا وہ چاہتے ہیں. اگر تریدو ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا تم چاہتے ہو. لیکن چونکہ یہ نریدو ہے تو حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ان یہ کہ نأکلا، یہ کہ ہم کھائیں، ان نأکلا، یہ کہ ہم کھائیں، منہا، اس میں سے، یعنی اس دسترخوان میں سے، وتطمئن، اور مطمئن ہو جائے، قلوبنا، دل ہمارے، ونعلم، اور ہم جان لے، نعلم ہم جان لے، یعلم وہ جان لے. تو ادھر ہے نعلم. تو حواریوں نے کہا
ہم جان لے، ان یہ کہ قد تحقیق صدقتنا سچ تو نے کہا ہم سے، صدقتا تم نے کہا، سچ تم نے کہا ہم سے، نہ کے میننگ ہم سے، وَنَكُونَ اور ہو جائے علیہا اوپر اس کے یعنی اس دسترخوان کے، من الشاہدین ہم گواہ، یعنی ہم ہو جائے اوپر اس دسترخوان کے من الشاہدین گواہوں میں سے، من کے میننگ سے منا اور شاہدین کے میننگ گواہ، اردو میں بھی کہتے ہیں شاہد گواہ، تو شاہدین گواہ تو یا دیکھنے والے۔ تو اس آیت میں پھر یعنی دوبارہ جواب میں جو ہے وہ حواری کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، یعنی ہم تو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان لاتے ہیں ان کو بن دے کے بھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہم مزید جو ہے مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لے جو آپ نے کہا تھا ہم سے، تو اس پر ہم جو ہے گواہ بھی رہیں۔ یعنی کیا کہا تھا؟ جو کچھ علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عیسائیوں سے، حواریوں سے کہ مہینے کے روزے رکھیں تو اس کے بعد آپ لوگ جو کچھ مانگیں گے تو اللہ سے تو وہ قبول ہوگا، تو اس پر یہ انہوں نے کہا کہ ہم جان لے کہ جو تو نے ہم سے کہا تو وہ سچ ہے۔ تو انہوں نے یہ اس لیے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حواریوں نے کہا تھا وہ ادھر قرآن میں اپنے کلام میں لکھ دیا اور ہمیں جو ہے پیغام دے دیا کہ حواریوں نے ایسے کہا کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہم جان لے کہ جو تو نے کہا تھا، یعنی وہ جو روزوں کا کہا تھا کہ اس کے بعد جو منت مانگیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی، تو اور اس پر ہم یعنی اس دسترخوان پر ہم وہ گواہ بھی ہو جائیں گے، گواہ بھی ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ حواری کہہ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم پر یہ دسترخوان نازل ہو جائے، اتارا جائے اللہ کی طرف سے اور ہم اس پر گواہ ہو جائے۔ آگے بھی اس کے بارے میں بات ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی سبق پھر نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ڈے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل ہو جائے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، اور یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے ترجمے تفسیر کے ساتھ، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے یا اللہ۔ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔